السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ اس کا نیا فارمیٹ ہے، 1.5 دہائی سے چلنے والا یہ پروگرام اکانومی کی خبروں سے پھسلتا ہوا کیریئر کونسلنگ، مطلب کہ کیریئر کونسلنگ اور اس طرح کی دوسری چیزوں پہ آ گیا ہے۔ ہم یہاں پہ پرسنل فائنانس کے اوپر بھی ایڈوائز کرتے ہیں اور یہ ہمارا سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ کچھ آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں، کچھ ہماری طرف سے کچھ کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اس سلسلے کو اپنے دوست احباب تک بھی بھیجا کریں اور تاکہ وہ بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔ اور بہرحال یہ ہے پاکستان کے، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ایک ونڈو ہے پاکستان کے معاملات کے حوالے سے۔ آج کا پہلا میسج۔ السلام علیکم دادا جی، یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کس کس کمپنی کے شیئر ہیں تاکہ ہم بھی کوئی لے سکیں انہیں کمپنیز میں سے، یا آپ ہمیں کون سے سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم کون سے شیئر لیں؟ دیکھیے، میں اس حوالے سے ایک میں نے پروگرام پچھلے دنوں کیا ہے، اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ایز اے پاکستانی ہمیں کون سی کمپنی کے شیئر لینے چاہیے، لانگ ٹرم کے اندر، میڈیم ٹرم کے اندر، شارٹ ٹرم کے اندر۔ یقیناً آپ نے وہ پروگرام نشر نہیں کیا ہوا ہوگا تو آپ نے یہ میسج کر دیا ہے۔ میرے پورٹ فولیو کو چھوڑے، میں تو غریب سا آدمی ہوں، کئی دفعہ لٹا جا چکا ہوں۔ لٹا ہی ہونا ہے نا جی، جب آپ کو سنگی پہ 9 رکھ کے مارکیٹ ڈاؤن اور آپ کو کہا جائے کہ یہ ضرورت ہے تو آپ شیئر بیچ دیں، تو آپ کو شیئر چھوٹی قیمت پہ دینا پڑے، آپ ہولڈ نہ کر پائیں اپنی فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے، تو یہ تقریباً لٹا جانا ہی ہو گیا نا جی۔ لیکن آپ اپنا دھیان کریں، بہترین وقت ہے مارکیٹ کے اندر۔ آئل اینڈ گیس سیکٹر کو، انرجی سیکٹر کو دیکھیں، یہ پاور ہاؤسز ہیں ان کے شیئرز کے اندر فلوک لگنے والا ہے۔ کسی پی ایس او کے اندر کسی دن لاٹری لگ جانی ہے لوگوں کی، تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، شارٹ ٹرم کے لیے، میڈیم ٹرم کے لیے اور لانگ ٹرم کے لیے۔ ایگریکلچر ریلیٹڈ کنٹری ہیں، فرٹیلائزر کو دیکھ لیں اور اس طرح کے جو ہیں ریلیٹڈ شیئرز کو دیکھ لیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے دادا جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ حسن بات کر رہا ہوں، میں ایک انجینئر ہوں اور ایک انجینئرنگ فارم میں کام کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں نیدرلینڈ جانا ہوا ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں، تو ہم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس میں جانا ہوا، تو انڈسٹری کے اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو 5 منٹ کے اندر مجھے ایک شخص نے بولا کہ جی اپنی سی وی ذرا مجھے بھجوا دیجیے۔ تو پتہ یہ لگا کہ وہاں پہ شدید قسم کی مین پاور کی شارٹیج ہے۔ اچھا، بعد میں ہم ریسٹورینٹس وغیرہ میں بھی گئے تو بہت سارے ریسٹورینٹس ہمیں بند نظر آئے۔ تو اپنے جو ہوسٹ تھا اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس وقت بہت شدید مین پاور کی شارٹیج ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بنے ہوئے ریسٹورینٹس تیار، سب کچھ ریڈی ہے، لیکن مین پاور نہ ہونے کی وجہ سے کھول ہی نہیں پا رہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جو وہاں پہ احساس ہوا کہ وہاں پہ جو مین پاور کی شارٹیج ہے اور یہاں پہ مین پاور کا سرپلس ہے، لیکن ان کو کنیکٹ کرنے والا جو لنک ہے نا وہ مسنگ ہے۔ ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ہم بندے لے کے کہاں سے آئیں، اور ہمارے یہاں سے سمجھ نہیں آتی کہ اپلائی کیسے کریں۔ تو ایک تو میرا سوال یہ تھا کہ اس پہ تھوڑے سے گائیڈ کریں کہ اپلائی کیسے کیا جائے۔ جو روایتی ویب سائٹس اور لنکڈن وغیرہ ہے اس پہ پبلش ہونے والی جابز بڑی اسپیسیفک سی یا لوکلس کے لیے ہوتی ہیں، تو اس کا کوئی اور طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کے ماشاءاللہ سے لنکس ہیں اور پوری دنیا میں ہی آپ کو جانتے ہیں لوگ، تو اگر آپ یہ بیڑا اٹھائیں اور اپنی ایک سپلائی کی شروع کی جائے تو یہاں کے لوگوں کا بھی بھلا ہوگا، وہاں کے بھی لوگوں کا بھلا ہوگا، اور خود آپ کا بھی شاید ایک بزنس کھڑا ہو سکے۔ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کیا صورتحال ممکن ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے بھی بزنس کا آئیڈیا دے دیا یا مشورہ دے دیا۔ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ ایک بڑا عجیب قسم کا آدمی ہوں، اکثر و بیشتر ناکام رہتا ہوں، کیونکہ کاروبار کے لیے جس تھوڑی بہت کیلسنس کا آپ کو ہونا چاہیے نا، میں وہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے کاروبار نہیں ہوتا۔ میں نے جب بھی دادا پوتا شو سے
کوئی کمرشل فائدہ اٹھانے کی کوشش کی نا, لپڑ پہ آیا, زور کا لپڑ پڑا, تھپڑ پڑا, اور میں الٹ کے وہ جا پڑا. اور پھر میں نے توبہ کی کہ نہیں یہ کام میں نے بغیر کسی لالچ کے شروع کیا ہے, تو لہٰذا مجھے یہ کام نہیں کرنا. ابھی ہمارے پچھلے دنوں ایک دوست ہیں, ان کے صاحبزادے نے 2 سالہ ڈپلومہ کیا ہے یہ اس کے اندر, یہ جو شیف کا, ٹھیک ہے, شیف بننے کے لیے پاکستان سے کیا ہے, اور اب وہ ایک ریسٹورنٹ, ایک 5 اسٹار کے کچن میں کام کر رہا ہے, اور پاکستان سے باہر جانا ہے. تو وہ آئے ہوئے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار کسی کو کنسلٹنٹ کو کہیں. میں نے کہا کنسلٹنٹ تو آپ کے بھی واقف ہیں, آپ نہیں آپ کہیں گے تو پتہ نہیں ساڑھے کو کی دم درود کروانا آتے. میں تو جی اس کے اوپر نا ایک جنرل اس کا ہوں. میں تو اپنے تمام لسنرز کو, آپ کو یاد ہے کہ بڑے عرصے سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی اور آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ کی پاکستان کے لیے یہی بڑی خدمت ہوگی کہ آپ اپنے کسی بھائی کو, کسی کزن کو, کسی دوست کو, چلیں کسی محلے دار کو, ٹھیک ہے, گھر میں کام کرنے کے لیے آنے والی جو آپ کی والدہ کی خدمت کر رہی ہے بیک ہوم, یا آپ کے والدین کی خدمت کر رہی ہے ماسی, اس کے کسی بچے کو اگر آپ سیدھا رستہ ہی دکھا دیں, اپلائی کرنا ہی سکھا دیں, تو یہ بھی آپ کا اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اپنے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. نیدرلینڈ کے اندر میرا نہیں خیال ہزاروں پاکستانی فیملیز نہ ہوں, ہزاروں ہوں گی, اگر لاکھوں نہیں ہیں تو ہزاروں ضرور ہیں. اور اگر وہ فرض کریں 1000 فیملیز بھی ہیں, اور وہ اپنے بیک ہوم کے اوپر تلاش کریں کہ یار یہ اس وقت اس مین پاور کی کمی ہے, اور ہماری فیملی میں کس بچے نے یہ ڈگری کی ہوئی ہے, یہ کون یہ کام کر رہا ہے, اور اس سے پوچھیں کہ اگر آپ آنا چاہتے ہو تو ہم یہاں سے ویزے کا انتظام کریں. میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی ہیں تو آپ میرے ساتھ شیئر کریں. میرے ٹویٹر پہ بڑے فالورز ہیں, فیس بک پہ بڑے فالورز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس پہ بڑے فالورز ہیں. دادا پوتا شو کے تو آپ کو پتہ ہے 5-6 ہزار بندہ سن ہی لیتا ہے 24 گھنٹے کے اندر. تو ہم یہاں پہ اس کو شیئر کر دیں گے, اور جو متعلقہ آدمی ہوگا وہ اس کو اپروچ کر لے گا. اگرچہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ ہم سے اسکالرشپ کی لسٹ منگوا کے آگے چیچوں کی ملیاں میں دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آؤ تو انبار کر لیے, آؤ تو انبار کر لیے. لیکن نہیں کرنا یہ کام جو ہے نا, یہ دادا پوتا شو کو کمرشلائزیشن سے محفوظ رکھنا ہے. بس یہ اپنے ساتھ کمٹمنٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ کام کرنا بھی چاہیے. یورپ کے اندر مین پاور کی بڑی کمی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں, بچوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ یورپ کی سستی یونیورسٹیوں کے ویزے لگوائیے, اور خاص طور پہ ایسٹرن یورپ میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا, یوکرین کی وار, اس کے بعد تو صفایا پھر گیا نا وہاں پہ. وہاں کے بچے بھاگ گئے ہیں, کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی کینیڈا چلا گیا, کوئی نیدرلینڈ, ویسٹ یورپ, امریکہ, فرانس, جرمنی بھاگ گئے ہیں. ان کو وقت پڑ گئے ہیں, حالانکہ امیگرینٹ وہاں پہ آ رہے ہیں یوکرین کے, اور وہ لوگ جاب کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جیسے انہیں موقع ملتا ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت کے اندر یہ ایسٹرن یورپ کے اندر بھی اور ویسٹرن یورپ کے اندر بھی مین پاور کی شارٹیج ہے. آپ یہ دیکھیے یورپ کے اندر مین پاور کی شارٹیج اس لیے اس کے باوجود ہے کہ پورے یوکرین کی آبادی جو ہے تھی وہ 1 کروڑ کے قریب ہی, وہ ساری کی مطلب بیشتر ان میں سے مائیگرینٹ ہو کے 1/3 تو باہر نکل گئے ہیں نا اپنے ملک سے, اور وہ یورپ نے سب نے اس کو آبزارو کر لیا. پھر بھی اس کے اندر مین پاور کی شارٹیج ہے. اپنے یو کے اندر بڑی شارٹیج ہے. یو کے میں تو 14 لاکھ پاکستانی پایا جاتا ہے یار. اگر ان 14 لاکھ میں سے آدھے لوگ بھی اس بات پہ کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم نے کسی اپنے دور پار کے رشتہ دار دوست کے بچے کو وہاں پہ بلانا ہے اور بلا کے ایڈجسٹ کروانا ہے, تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جو کنسلٹنٹ کے نام کے اوپر لوٹ مار ہوتی ہے اور جعل سازی ہوتی ہے, اس سے ہم بچ جائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ میرا مطلب ہے کہ میں اس کے اوپر اور کیا کہہ سکتا ہوں. شارٹیج تو ہے, اور ہمارے پاس دنیا کی سب سے نالائق نکھد مین پاور ہے جو جیسے ہی ڈسپلن میں جاتی ہے تو تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی ہے, لیکن ایتھے وہ بڑے نخرے نے. تو بہرحال آپ نے اچھا کیا, بتا دیا نیدرلینڈ کا قصہ. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کا, ہم نے اس کے اوپر آپ کو اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا. اگلا سوال. السلام علیکم سر, خبیب بات کر رہا ہوں لاہور سے. بہت بہت شکریہ سر. پہلے تو آپ نے دادا پوتا شو شروع کیا, مگر دوسرے سر کی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے. مگر یہ تو چلیں شکر ہے کہ شو دوبارہ سٹارٹ ہوا, اور میرے والدین آپ کے بہت بہت بڑے جو مطلب فالوور ہیں.
اور بہت شوق سے سنتے ہیں آپ کو، دیکھتے ہیں میں آپ کا ولاگ، وہ بیل سبسکرائب یہ وہ سارا کچھ وہ سب وہ کرتے ہیں. کام اور دی گل بھی کرو. انفیکٹ میں بھی کرتا ہوں، مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا کام کی وجہ سے ذرا آگے پیچھے ہو جاتا ہے ٹائم. بس آپ سے یہی کہنا تھا کہ یہ شو سر جاری و ساری رکھیں اور کوشش کریں یہ نہ ختم کیا جائے، کیونکہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم جیسے انسان کو جو اتنا کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، آپ کا ماشاء اللہ جو ایک ایکسپیرینس رہا ہے فیلڈ کے اندر بھی اور باقی صحافتی بھی. تو سر بہت شکریہ دوبارہ شو شروع کرنے کے لیے، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اسی طرح ہم فیض یاب ہوتے رہیں گے. یہ نہ کیا کریں، یہ اس کا اجر جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے. آپ کی تعریفوں کا بہت شکریہ. اس طرح کے پیغام نہ کیا کریں، جو کام کی بات ہے وہ کام کی بات کیا کریں. السلام علیکم جی، کاشف بات کر رہا ہوں میں کاموگی سے. میں یہ میسیج مجھے 2 مختلف جگہ سے آیا ہے، ایک ہی قسم کا، 2 ڈفرینٹ کنٹری سے. تو یہ ذرا چیک کیجیے یہ کیا چیز ہے اس میں. ہر کام جو پاکستان کے اندر سامنے آتا ہے اس میں ہم فراڈ کا کوئی نہ کوئی پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ کوئی لنک بھیجتے ہیں اور اس لنک کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان نے 99,000 لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ کیا ہے. نچلے لنک پہ جا کے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، اور جب آپ اس لنک کو کلک کرتے ہیں تو پہلے نمبر کے اوپر تو وہ آپ کا سارا ڈیٹا اٹھاتا ہے جو موبائل کے اندر پڑا ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر آپ ڈٹائی سے اس کے اندر اپنا ڈیٹا دے دیں تو آپ کا ڈیٹا بھی جا کے وہ کہیں نہ کہیں بیچتا ہے. تو اس طرح کے جو فراڈ ہیں اس کو ہم سائبر فراڈ کہتے ہیں. یہ اس وقت بڑے عام ہیں. پاکستان کے اندر ڈیٹا چوری کے فراڈ ہو رہے ہیں. اگر آپ کو میں بتاؤں تو اس وقت دنیا میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ وہ ہے ڈیٹا. ٹرمپ نے ڈیٹا خرید کے ڈیٹے پہ پلے کیا تھا، اور ابھی تک امریکہ کی اکانومی کو ہوش نہیں آنے دی اس نے جو بیڑا گرک کر کے گیا وہ. اور ابھی پھر ہے کہ میں دوبارہ الیکشن لڑوں گا. یہ دسمبر میں جو الیکشن ہے وہ اس نے لڑنا ہے، اور اس میں پھر اس نے گند ڈالنا ہے. اور ٹرمپی جو ہیں وہ کس طرح، اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا وہاں کی جو حکومت ہے یا وہاں کا جو سسٹم ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس باندر کو پکڑ کے اگلے الیکشن تو پہلے پنجرے میں ڈھک دیں. لیکن وہ قابو نہیں آ رہا ٹرمپو جو ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس کے ساتھ وہی رہا ہے جو ہمارے کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے اس نے سسٹم کو جتنا باہر سے اندر سے تباہ کیا ہے اور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ سسٹم افورڈ نہیں کرتا آگے سے. اب سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے. دیکھیے سسٹم جیتتا ہے یا وہ جیتتا ہے، لیکن ٹرمپ نے پلے کرنا شروع کیا تھا ڈیٹے سے، اور ڈیٹا لے کے اس نے حوالے کیا تھا رشینز کے. اور رشین آپ کو پتہ ہے کہ ہیکنگ کے ماسٹر ہوتے ہیں، اور کمپیوٹر کے اندر رشین جو ہیں وہ کسی زمانے میں امریکن سے کئی سال آگے تھے، ٹھیک ہے، اور سافٹ ویئر کے اندر اور اس کے اندر. اور اس نے رشینز نے وہ ڈیٹا جو تھا اس کی پروسیسنگ جو تھی وہ کراچی سے کروائی تھی، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو پوری داستان کئی دفعہ اپنے دادا پوتا شو میں سنا چکا ہوا ہوں، لیکن اپنے ولاگ میں بھی سنا چکا ہوں. تو بہرحال یہ ڈیٹا جو ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے. اس طرح کا کوئی بھی لنک جو ہوتا ہے وہ آپ کا ڈیٹا اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ پرسنل لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ گینگز لیولز پہ بھی ہو سکتا ہے. جو گینگ ہوگا وہ آپ کا ڈیٹا لے گا اور آپ کو بائے بائے کہہ کے نکل جائے گا. ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں آپ کو بھی نہ پتہ چلے کہ آپ کا ڈیٹا وہ لے گئے ہیں، چوری کر گئے ہیں، اور یا آپ کا موبائل پرماننٹلی کمپرومائز ہو گیا. اگر وہ انڈیویجول ہوگا تو وہ آپ کا ڈیٹا لے گا، اس کے بعد آپ کو بلیک میل کرے گا اور آپ سے جو ہے وہی کام کروانے کی کوشش کرے گا جو اس کی مرضی ہوگی. تو اس لیے اس طرح کے کسی بھی ان نون لنک کو لالچ میں آ کے کلک نہ کر دیجیے گا. ہمارا دادا پوتا شو کا پیج جو تھا وہ ہم نے 2010 سے ڈیولپ کیا تھا، اور وہ 2017 کے اندر آ کے جب اس کی فالوورز کی تعداد 15 لاکھ ہو چکی ہوئی تھی وہ ہیک کر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہیک ہوا تھا کہ کسی نے ایک لنک بھیجا تھا، اور اپنا جو ہے وہ وسیم صاحب جو تھے وہ جوش میں آ کے اس کو کلک کر بیٹھے تھے، اور جیسے ہی اس نے کلک کیا اگلے نے پیج ہیک کر لیا تھا. وہ دوڑ بھاگ کرتے ہم رہ گئے، لیکن پیج واپس نہیں آیا وہ ہمارا. اگر وہ 15 لاکھ کا پیج ہمارے پاس ہوتا تو شاید مجھے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. آج کے دن میں اس کی اتنی ویلیو ہو چکی ہونی تھی.
لیکن اس لیے میں خود کرتا ہوں، اور آپ کی طرف سے بھی اگر کوئی لنک آتا ہے اس کے اوپر تو میں قطعاً اس کو کلک نہیں کرتا، کیونکہ یہ جو ان نون لنکس ہوتے ہیں نا عجیب و غریب قسم کے، ان کو کبھی کلک نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ اگلا آخری میسج ہے آج کا۔ زبیر بات کر رہا ہوں جی فیصل آباد سے۔ اس میں نے آپ سے جو سوال پوچھنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ سولر کی جو انڈسٹری ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا اپنا انالیسز بتائیے کہ اس وقت مارکیٹ میں سولر کی جو پرائسز ہے وہ بہت مختلف، بہت ویری کر رہی ہیں، اور اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ سراؤنڈنگ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو لگوانا چاہ رہے ہیں، پر پرائسز اتنی زیادہ ہائی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ایک دن پرائس لیں، مثال کے طور پر اگر 110 روپے مل رہی ہے، اسی دن میں کسی اور سے پرائس لیں وہ 132 روپے پر واٹ بھی کوٹ کر رہا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پرائسز کیا جا رہی ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، جو آپ کو 110 کا مل رہا ہے اس سے پہلی فرصت میں لگوا لیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کی پلیٹ کے اندر کوئی خامی ہو، 132 والا ہی ٹھیک ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، ایک میری بات سن لیجیے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ایک کنٹینر بک کروایا ایک بندے نے سولر پلیٹوں کا، چائنا سے وہ کنٹینر چل پڑا، وہ کنٹینر پہنچ گیا کراچی جب وہ لینڈ کر گیا اور اس کا بل آف لیڈنگ جمع کرانے کا موقع آیا تو پتہ چلا جی، بینک نے کہا جی مجھے تو ہدایت ہے کہ میں تو آپ کا بل آف لیڈنگ وصول ہی نہیں کر سکتا، مطلب اتھارٹیز کی طرف سے، کیونکہ وہ بل آف لیڈنگ سبمٹ ہوگا کسٹمز کو تو پھر وہاں پہ ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے جو آپ کو ایکسپورٹر نے مال بھیجا ہے، کیونکہ اب جناب آپ کے بینک نے انکار کر دیا، اب آپ پھنس گئے، کنٹینر آپ کا وہاں پہ پڑا ہوا ہے، ڈیمیج پڑ رہا ہے اس کو، اب آپ کیا کریں؟ آپ کو وہی بینک کہتا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ اگر آپ اس چائنیز کمپنی سے یہ لیٹر منگوا دیں کہ یہ بل آف لیڈنگ کے اگینسٹ ڈالر کی ضرورت نہیں ہے تو ہم آپ کا مال ریلیز کر دیتے ہیں۔ تو آپ وہ امپورٹر کیا کرتا ہے، غور سے سننا آپ نے، امپورٹر کیا کرتا ہے، یہ میں بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، وہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی تو مجھے بل بھیج دے، اور وہ بل بھیج دیتے ہیں یہاں پہ کہ جناب ہمیں ڈالر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس بھائی کو پیسے دے دیے جائیں، اس بھائی کو اس کا کنٹینر ریلیز کر دیا جائے پلیٹوں والا۔ وہ کنٹینر ریلیز ہو گیا، چینے ہماری پھوپھی کا پتر نہیں ہے، انہوں نے ڈالر لینے، وہ امپورٹر کیا کرتا ہے، وہ اوپن مارکیٹ میں جاتا ہے، انٹر بینک کے اندر اگر مارکیٹ کا سرکاری ریٹ جو ہے ڈالر کا وہ 275 ہے تو انٹر بینک میں تو 285 چل رہا ہے نا، پچھلے دنوں 307 بھی ہو گیا سی، ٹھیک ہے، 310 بھی ہو گیا سی کچھ ایک دن کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، تو چلیں آج کل تو وہ اس نے امپورٹ ڈالر خریدا 285 پہ، اس چینے کو ڈالر دے دیا، ٹھیک، وہ چینا جو تھا وہ ڈالر لے گیا یا ہنڈی کرا دیا اس کو، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ بزنس چل رہا ہے نا، تو وہ اس کے اوپر بزنس ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے کیلکولیشن کرنی ہے 285 کے لیول کے اوپر، اس نے 275 والی کیلکولیشن نہیں کرنی، ایک بات۔ نمبر 2، جو سب سے بڑی ہمارے پاکستان کے اندر ٹریڈر کی یا امپورٹر کی جو بدنیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کل کو ڈالر آئے، اور انشاءاللہ آئے گا، اگر کل کو ڈالر 275 سے گر کے 225 کا ہو گیا، اس نے آپ سے قیمت 285 والی وصول کرنی ہے، اور کہنا میرا تو پرانا مال ہے۔ یہ آپ کے سامنے گھی والے جو ہیں، پام آئل کی قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں، لیکن وہ قیمتیں نہیں کم کر رہے گھی کی، ہم نے جو پرانا مال بک کیا ہوا ہے، پرانا خریدا ہوا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہے قیامت، یہ ہمارے ٹریڈر کا پرابلم ہے۔ تو آپ کو 132 کا مل رہا ہے تو یہ کم از کم اگلے 1-1.5 سال تک اس پرائس پہ رہنا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ کہ آپ سے، بھلے انہوں نے کم قیمت پہ امپورٹ کیا ہو، پاکستان کے اندر امپورٹرز نے، انہوں نے نہیں بیچنا، انہوں نے کہا نہیں سر 285 والے ڈالر تے پہ آیا، ٹھیک ہے، تو لہذا یہ پرائس 132 میں نے پچھلے دنوں پتہ کرایا تھا کس سے، یہ 132 135 130 والی جو رینج ہے، یہی اس کی اس وقت کی فیئر پرائس نکل رہی ہے، اور اس کو حکومت پاکستان کی طرف سے ان کے کنٹینر ریلیز نہیں ہو رہے، یہ اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے اور اس فارمولے کے تحت امپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس پہ مل رہا ہے تو اس کو آپ حتمی قیمت سمجھ کے اس پہ لگوا لیجئے، سال میں جتنی اس نے بجلی بنا دینی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی یہ والی جو آپ نے ایڈیشنل پرائس جمع کرائی ہوگی یہ کور کر جائے گا، یہی آپ کی جیت ہوگی، ٹھیک۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔
آج کے اس دادا پوتا شو سے آئندہ پھر آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس کو آگے زیادہ سے زیادہ سپریڈ کیا کریے دوست احباب کے اندر, ان کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیے. ہم 4 سے 5 سوال ایک پروگرام میں لے پاتے ہیں روزانہ. کوشش کریں گے زیادہ پروگرام لیا کریں. انرجی کا رمضان کے بعد ہی ہوگی, انرجی کا لیول ذرا ہائی ہو تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے آپ کی خدمت کر سکیں اور اپنی جو تھوڑی بہت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.